الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما حدیث پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ ایسے ہی ہم سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ان اعمال کو برے کار نہ لا سکے، کسی طریقے سے ہمیں موقع نہ مل سکا، ہم کر نہ سکے، لیکن ہماری نیت تھی اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ نیت تو ہمیشہ اخلاص کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ نیت کوئی اچھے کام کی ہو یا برے کام کی ہو، پکا ارادے صحیح ہوتی ہے نیت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر نیت نیک ہے، اچھی ہے، تو پھر اچھا اجر ملتا ہے، اور نیت بری تھی تو پھر اس کا برا ملتا ہے۔ اگر آپ کو موقع نہ بھی ملے اچھا برا کرنے کا، تب بھی نیتوں پر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا سورۃ الانعام میں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دیں یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو آپس میں لڑا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات سے ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں عذاب بھی دے سکتے ہیں، اور ہر طرح کا عذاب دے سکتے ہیں۔ وہ تمہیں آسمان سے بھی تمہارے اوپر بارش برسا دیں گے، پتھر برسا دیں گے، اور تمہیں زمین کے نیچے سے بھی تمہیں مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ اگر تم کو مہلت مل رہی ہے تو تم اس سے بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مہلت بھی دیتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ جس طرح قادر مطلق شدید مصائب سے نجات دے سکتا ہے، اسی طرح اس سے یہ بھی قدرت ہے کہ کسی کا عذاب، کسی بھی قسم کا عذاب مسلط کر کے آپ کو ہلاک کر دے۔ اور عذاب کی قسمیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں کہ ایک وہ عذاب جو اوپر سے آئے گا، دوسرا وہ عذاب جو پاؤں کے نیچے سے آئے گا، تیسرا وہ عذاب جو آپس میں گروہ گروہ کر دے گا، یعنی آپس کی پھوٹ، جنگ جدل، باہمی خون ریزی یا فرقہ بندی اور پارٹی بازی میں گرفتار کر دے۔ فرقہ بندی کیا ہے؟ فرقہ بندی ایک تو دین کے نام پہ فرقہ بندی، اور پھر دنیاوی جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے فرقہ بندی ہے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ سے قتل، قید، ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ یعنی جو ہمارے اعمال سرزد ہوتے ہیں، قتل، غارت، برائی، یہ سب اللہ کے عذاب کی قسم ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ بچانے کی وجہ آپ کے نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو مہلت بھی مل رہی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے، وہ قرآن کی آیتیں سن کے اس کا مذاق بناتے تھے۔ وہ دلائل پہ غور نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان کو تصدیق کرنے کے بجائے اس کی تکذیب کرتے تھے، اب مذاق اڑاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع عذاب کا وقت پوچھتے تھے کہ عذاب کب آئے گا؟ ہم نے تو یہ کام کیا، عذاب تو نہیں آیا، اور عذاب اگر آ گیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے کہ وہ، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھتے سب معاذ اللہ جھوٹی دھمکیاں ہیں، عذاب وغیرہ کچھ نہیں آتا۔ وہ تو حالات کے تحت ہوتا ہے کہ موسم اور حالات، اور ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں یہ چیزیں تو آنی جانی لگی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم اس حق و صداقت کا انکار کرتی ہے، واقع ہونے والے عذاب کی منکر ہے، پوچھتی کہ وہ عذاب کب آئے گا؟ تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے کہ وہ عذاب بھیجیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دروغہ بن کے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمیں تبلیغ کے لیے آئے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم پر عذاب آ سکتا ہے، تمہیں سزا مل سکتی ہے، دنیا کی سزا بھی، آخرت کی سزا بھی۔ اب وہ جو عذاب کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ایک وہ عذاب جو پاؤں کے تلے سے آئے گا، اور ایک وہ عذاب جو گروہ کر کے آپس میں تقسیم کر کے آئے گا، ایک وہ عذاب جو ہے اوپر سے آئے گا۔ اب یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے؟ ایسے عذاب دنیا میں آ چکے ہیں،
پچھلی امتوں پہ ایسے عذاب گزر چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے آسمانی بارش کھل گئی تھی، اور قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے پتھر برسائے گئے تھے، اور اصحاب فیل نے جب مکہ پہ چڑھائی کی تھی تو پرندوں کے غول ان پر ایسی کنکریاں اوپر سے پھینکتے تھے کہ جس سے ان کا برکس نکل گیا تھا۔ اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی مختلف صورتیں پچھلی قوموں میں گزر چکی ہیں۔ نوح علیہ السلام پہ دونوں قسم کا عذاب آیا تھا، کیونکہ ان کی پوری قوم چند افراد کے سوا پوری قوم نے تکذیب کی تھی۔ آپ 9.5 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگوں کے دل موم نہیں ہوئے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھی عذاب بھیجا بارش کا، اور نیچے سے عذاب آیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں قسم کے عذاب میں بیک وقت گرفتار ہوئے تھے۔ اور فرعون زمینی عذاب سمندر کے پانی میں غرق کے ہلاک کیا گیا تھا۔ قارون بھی زمینی عذاب میں گرفتار ہوا تھا اور اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا تھا۔ تو یہ سارے عذاب کیا ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ابھی تک اسی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ عذاب آئے گا کہ نہیں، سزا ملے گی کہ نہیں، یہ عذاب ہے کہ نہیں۔ کبھی کہتے ہیں موسم کی پیشن گوئیاں، موسم حالات چینج ہو رہا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے۔ سب کچھ صحیح ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آپ اس بات پہ غور کریں، آخر کوئی جگہ دوسری کیوں رہ گئی؟ موسم کی تبدیلی ہمارے ملک میں آئی ہے اس وقت، سب جگہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو بربادی ہمارے ملک میں آ رہی ہے، آپ غور کریں، پاکستان کا 1/3 کہہ رہے ہیں ڈوب چکا ہے۔ پاکستان کا ہر چھٹا فرد جو ہے نا پانی کے اندر ہے، خاندان کے خاندان بہہ گئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نافرمانیاں تھی نا، اللہ کی نافرمانیاں تھیں۔ غور کریں اس بات پہ، اندرونی گاؤں دیہاتوں میں لوگ سادہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن دین سے بالکل نابلد، ناواقف، اور بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں، شرک میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹے قسم کے پیر فقیر ان کو بہکا رہے ہیں، جو ان سے کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے مانگتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، قبروں پہ جا کے ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے ایسے منتیں کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ موجودہ دور میں بھٹو اور اس کی بیٹی کے مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں تو 2 ہی چیز ہوتی ہے نا، یا تو آپ کی حسرت، آپ کی دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی، کام ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ کام ہو گیا تو وہ کسی آدمی نے کر دیا، کسی مردہ انسان نے کر دیا۔ سندھ کے گاؤں دیہاتوں میں یہ سب چیزیں بہت ہیں، اور بے شمار جگہ جگہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ اگر کافر پتھر کے بت پوجتا ہے تو ہم نے انسان کے بت بنا لیے ہیں، پیر و فقیروں کا بت بنا لیا ہے۔ اوپر سے مہنگائی، بے حیائی، بے شرمی، میڈیا کا حد سے زیادہ آزاد ہونا، عورتیں جو ہیں بالکل بے پردہ گھروں سے باہر نکل آئیں، لباس چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لباس کی کوئی خبر نہیں، مردوں کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ کہاں سے پیسہ کمایا جائے، رشوت، بےایمانی، شیطانی، بس پیسہ ملنا چاہیے۔ اور پھر جب وہ پیسہ ایک دن برباد ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ پتہ چلتا ہے؟ مر جاتا ہے انسان سب کچھ چھوڑ کے۔ بعض لوگ کما لیتے ہیں، بعض لوگوں کو پوری زندگی موقع ملتا ہے، بےایمانی کیے جاؤ، شیطانی کیے جاؤ، ان کو مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کریں، اپنے وقت کو اللہ کے لیے بھی وقف کر دیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں۔ تو میرے پیارے پاکستانی بہن بھائیوں، اس بات پہ غور کرو، دنیا کے تمام مسلمانوں، کہ ہم اس وقت کس عذاب میں گرفتار ہیں۔ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بڑے محلوں میں رہنے والے کہ وہ بہت عزت سکون سے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے گھروں کے اندر بھی بہت کچھ چلتا ہے، بہت الجھنیں، بہت خرابیوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی اگر پانی میں بہہ کے مر رہا ہے، اس کا گھر اجڑ رہا ہے، اس کے جانور مویشی تباہ ہو رہے ہیں، وہ خود مر رہا ہے، تو بڑے گھروں میں رہنے والوں کی دوسری مصیبتیں ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ہیں، حکمرانوں کی پارٹی بازیاں ہیں۔ پاکستان میں حکمرانی کا حالت یہ ہے کہ بس ہر وقت اسی کی لڑائی ہوتی ہے، اسی کا جھگڑا رہتا ہے کہ کس کو اقتدار مل جائے۔ اقتدار کے پیچھے اتنے سب مر رہے ہیں کہ بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، نہ کسی کو کسی کے اچھے کام کی پرواہ ہے، نہ کسی کو اخلاق کی پرواہ ہے، کسی کے کردار کی پرواہ ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص کی کردار کشی میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ کے سر پہ 50 سال سے تلوار لٹک رہی ہے، کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ کبھی غور کیا اس بات پہ
اس کو کون ختم کرے گا؟ کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ کو صحیح ہونا ہے، آپ کو صحیح راستے پہ آنا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھیے، پہچانیے اور صحیح راستے پہ چلیے، اور غور کریے کہ کون لوگ اچھے ہیں، کن کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں، جو سیلاب میں مبتلا ہیں، جو بھوک پیاس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ تو بھوک سے، پیاس سے بھی امتحان لیتا ہے بندے کا، اس کا بھی عذاب آتا ہے۔ اگر آپ ان سب مصیبتوں میں سہ کے بگڑ گئے اور برائی میں پڑے رہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہی آپ کے اوپر عذاب ہے۔ اور یہ سب مشکلات سہ کے آپ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور آپ نے اللہ سے استغفار کیا، معافی مانگی، گناہوں کی توبہ کی، تو اس کا مطلب ہی آپ کے لیے آزمائش تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جگانا چاہ رہا تھا۔ اور جب یہ چھوٹے لوگ گرفتار ہوتے ہیں مصیبتوں میں، تو آگے چل کے بڑے بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ جب آپ کے ملک میں بے شمار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ان کو رہنے کے لیے چھتیں نہیں ہوں گی، تو پھر چوری بھی بڑھے گی، ڈاکہ بھی بڑھے گا، قتل بھی ہوں گے، تو ان کے ہاتھ پھر آپ کی گروانوں تک جائیں گے، بڑے محلوں تک جائیں گے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے اپنے عالیشان محلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بس سکون سے ہیں۔ یہ مصیبت، یہ افلاس، یہ غربت، یہ تنگی، یہ ان کے ہاتھ، ایسے لوگوں کے ہاتھ آپ کی گروانوں تک پہنچیں گے، اور آپ بھی اسی مشکل میں مبتلا ہوں گے۔ اور آج کل جو حکمرانوں کی لڑائی ہے، یہ ساری لڑائی اور نفرتیں اسی گروہ ہونے کا نتیجہ ہیں۔ تو آپس میں اختلاف تو ختم کریے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی اختلاف سے انسان کا دماغ کھلتا ہے، آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، لڑائیاں نہیں کرتا، سڑکوں پہ آ کے جنگ و جدل نہیں کرتا، اور اب میڈیا پہ بیٹھے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتا، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، دنیا سے گزر جانے والے لوگوں کے عیب نہیں کھولتا، ان پہ جھوٹی تہمتیں نہیں لگاتا، ان کو ذلیل نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں، سمجھیں اور صحیح لوگوں کو چنیں، صحیح لوگوں کو پکڑیں، اپنا راستہ صحیح کریں، اپنے اخلاق درست کریں، دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی طرف دیکھیں۔ جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے تو باقی 4 انگلیاں جو ہیں اپنے آپ کی طرف آ جاتی ہیں، اپنی طرف اٹھتی ہیں۔ لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکو، اچھائی کی طرف راغب کرو، اچھائی کا حکم دو۔ سب کریں لیکن نرمی کے ساتھ، تانا دے کے نہیں، عیب لگا کے نہیں۔ برائیوں کو پھیلنے سے کم کریں اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کریں، اپنی ذات کو سنبھالیں، اپنی ذات کے من میں ڈوب کے پائیں اس بات کو، اس راز کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔